صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے دو طبقے ایسے تھے جن پر دنیائے انسانیت ظلم کر رہی تھی. دو طبقے ایسے تھے جن پر بے انتہا ظلم ہو رہا تھا. ان میں سے ایک طبقہ جو بڑا کمزور طبقہ ہے وہ ہے یتیم بچے. ان پہ بھی ظلم ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. اور دوسرا طبقہ تھا عورتوں کا. یہ بھی کمزور طبقہ ہے. ان پہ بھی بے انتہا ظلم لوگ ڈھاتے تھے. ایک تو ظلم یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی شادی ہو جاتی تو شادیوں کے بعد شوہر سے ظلم ہوتا تھا, بے انتہا ستاتے تھے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورت پراپرٹی کی طرح تقسیم ہوتی تھی, اور اگر نہ بھی ہو تو اس عورت کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, اور جو جائیداد میں حصہ اس کا ہوتا تھا اس کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں عورت پر ہونے والے جو سارے مظالم ہیں, جو ظلم ہیں, ان سارے ظلموں سے اس سورہ میں اللہ نے انہیں نجات دیا ہے. سارے احکامات ان کے حوالے سے بتایا ہے. اور سب سے پہلا جو طبقہ یتیم کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے. اور عورت بحیثیت عورت رہے, قوام نہ بنے. عورت پہ قوام کون ہے, حاکم کون ہے, نگہبان کون ہے, اس کا بھی ذکر جو ہے اس صورت میں آیا ہوا ہے. ایسے کئی بہت سارے مضامین ہیں اس صورت میں. سب سے پہلا مضمون جو ہم کل بات ہماری اسی پر ختم ہوئی تھی اور اسی سے ہم اپنی بات کا آغاز ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو طاقت رکھتے ہیں, قوت رکھتے ہیں, جسمانی مالی, ان سے اللہ نے کہا کہ وہ شادی کریں. اللہ نے شادی کی ترغیب دی ہے, شادی کو ابھارا ہے. کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہا کہ نکاح کرو, شادی کرو. شادی کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جیسے انسان میں بہت ساری اللہ نے فطرتیں رکھی ہیں انسان کے اندر, کھانا پینا سونا, ایسے ہی شادی بھی انسان کی ایک اہم ترین اور عظیم ترین یہ فطری چیز ہے. اس سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا, بچ نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا. تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دار طبقہ ہے, یہ ہمارے الفاظ میں آج یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو دولت مند ہے, ذمہ دار تو ہیں, دولت مند بھی, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں, جن کا طلاق ہو گیا ہے یا شوہر انتقال کر گیا ہے, یا کسی مجبوری کی بنا پر کسی عورت نے خلا لے لیا ہے, یا کوئی ایسا لڑکا ہے شادی کرنا چاہتا ہے, اسباب نہیں ہے اس کے پاس, وسائل نہیں ہے اس کے پاس, زندگی شادی کے بعد والی جو ہے اس زندگی کے لیے اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار طبقے سے اور مالداروں سے کہا کہ ایسے لڑکیوں کی, ایسے لڑکوں کی شادی کراؤ. سمجھ رہے؟ سورۃ النساء میں کہا کہ شادی کرو, نکاح کر لو, اور سورۃ النور میں اللہ نے کہا کہ نکاح کراؤ. کیسے لوگوں کا جو کر نہیں سکتے, کرنا چاہتے ہیں, اسباب نہیں ہے, سامان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں نکاح کرانے کا حکم دیا ہے. بھائیوں, نکاح شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ان میں ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ خود انسان کے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے. پہلی چیز خود کی حفاظت ہوتی ہے. برائی کی طرف انسان دوڑ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, لپک نہیں سکتا. شادی کرنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہوتا ہے. زنا جیسا جو جرم ہے, سنگین جرم, اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اگر شادی نہ ہو یا شادی نہ کیا جائے تو پھر جو ہے یہ معاشرہ جنگل راج بن جائے گا. تیسرا فائدہ شادی کرنے کا یہ ہے, نسل انسانی کی بڑھوتری ہوتی ہے, نسل انسانی بڑھتی ہے, انسان کا یہ قافلہ آگے سفر کرتا ہے. اور شادی کرنے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے عورت کے آنے سے.
عورت کی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے مرد کے آنے سے. یعنی جب یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ان دونوں کی زندگی مکمل ہوتی ہے. جب تک بندہ شادی نہیں کرتا تب تک اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ذریعے زندگی میں جو کمیاں ہیں وہ ساری کمیاں اللہ تعالیٰ مرد کے ذریعے اور عورت کے لیے مرد کے ذریعے اور مرد کے لیے عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے کس کو بنایا؟ حوا علیہ السلام. پسلی سے اللہ نے بنایا. تو گویا کہ بتایا یہ گیا ہے کہ پسلی جیسے انسان کے جسم میں ایک اہم حصہ ہے. اس حصے کو آپ اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. اگر جدا کر دیں گے تو آپ ادھورے ہو جائیں گے. ایک بہت بڑی کمی آپ کے جسم میں رہے گی. ایسی عورت بھی آپ کے لیے اور آپ عورت کے لیے. اور پھر یہ جو پسلی جو ہے نا یہ اوپر کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا ہے حوا علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کی اوپر کی پسلی سے پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پسلی اگر پیروں میں آ گئی تو بھی پرابلم ہے جی. یہ پسلی سر پہ بھی چڑھ گئی تو پرابلم ہے. یہ پسلی کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھنا ہے. عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے. نیچے اتار دیں گے تو بھی پرابلم, اوپر چڑھا لیں گے تو بھی پرابلم ہے. اس لیے یہ پسلی جو دل کے قریب ہوتی ہے عورت کو بھی دل کے قریب رکھ لینا ہے. بہرحال شادی کے بہت سارے فائدے ہیں بھائیوں. شادی آج معاشرے میں, مسلم معاشرے میں خاص طور پہ آسان ہونے کے بجائے مشکل ہوتی جا رہی ہے. اس کی بہت سارے ریزن ہیں. یا شادی میں تاخیر جو کر رہے ہیں, خواہ تاخیر ہو رہی ہے شادیاں. لڑکے بھی تاخیر سے کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی تاخیر سے کر رہے ہیں. ایک ریزن تو کیا ہے شادی میں تاخیر کرنے کی؟ ایک ہے کمائی, دوسری ہے پڑھائی. کمائی کے لیے اور پڑھائی کے لیے. پڑھ کے جو ہے 35 کو پہنچتا ہے تب جو ہے شادی کے حوالے سے سوچتا ہے بندہ. یہ دو ریزن ہے شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ایک تیسرا ریزن ہے شادی میں تاخیر کی. جو لیٹ سے شادیاں کر رہے ہیں ان میں سے بہت بڑا ریزن ہے ہمارے غلط اصول. معاشرے میں جو غلط اصول پائے جاتے ہیں. ہمیں شیخان دیکھو, شیخان چھونا. ہمارا بچہ انجینئر لینگویج لڑکی ہونا. ہم جو ہے انصاری ہیں, انصاری خاندان کی چھونا. ہم جو ہے منصوری ہیں, منصوری خاندان کی چھونا. یہ جو غلط اصول جو بنا کے رکھے ہیں معاشرے کے اندر, ان اصولوں کی بنا پر بھی شادیاں تاخیر سے ہوتی. اب وہ خاندان کا ڈھونڈتے رہتے, وہ خاندان میں ڈھونڈتے رہتے, اسی طرح کا لڑکا اسی طرح کی لڑکی ملے تھے 4-5 سال میں ہو جاتے. اس لیے شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں. اور شادی تاخیر سے ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لڑکیوں پہ ظلم ہوتا ہے. جہیز جیسا بھی انشاءاللہ بھی ذکر ہم کریں گے, یہ بھی ایک ریزن ہے. تو شادی کو آسان کرنا اور بنانا چاہیے. شادی میں نکاح میں دینے کا مکلف کون ہے؟ یہ سورۃ النساء یہ بھی اللہ نے بتایا کون دینا ہے, کس کو دینا ہے. لڑکا لڑکی کو دینا ہے. ٹھیک. شادی کی شرائط کیا ہیں وہ شرائط بھی بتائیں گے. کنڈیشنز کیا ہیں شادی کے لیے. پہلی شرط ایجاب و قبول ہے. دونوں راضی مرضی سے ہونا, دونوں کا نکاح. لڑکا لڑکی راضی ہونا. لڑکا راضی ہے لڑکی راضی نہیں تو نکاح باطل ہے, فسخ کر دیا ہے اس نے. دونوں کی رضامندی ضروری ہے. پہلی کنڈیشن ہے, شرط ہے. دوسری شرط ہے مہر. کیا ہے؟ مہر. لڑکی جو ہے لڑکے کو اتنا دینا, نکاح سے پہلے اتنا دے ڈالنا نہیں, غلط ہے. لڑکے کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا, خوشی خوشی عورتوں کو مہر دو. اللہ نے کہا ہے خوشی خوشی دو. آج مہر لوگ دیتے ہیں شادیوں میں. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں سے لیا جاتا ہے, لڑکیوں سے مانگا جاتا ہے, مطالبات ہوتے ہیں.
ڈیمانڈس کیے جاتے ہیں، اتنا دو، اتنے لاکھ دو، یہ چیزیں دو، فلاں چیزیں دو، ہر چیز جو ہے گن گن کے جو ہے لڑکی والوں سے دی جاتی ہے، جو کہ بدترین ظلم ہے۔ یہ دینے کا مکلف لڑکا ہے، دینا لڑکے والوں کو ہے نہ کہ لڑکی والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دینے کی ذمہ داری لڑکی کو نہیں دیا ہے یا لڑکی والوں کو نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے لڑکے کو دیا ہے۔ تو شادی میں ایک شرط کیا ہے؟ دوسری شرط مہر ہے۔ تیسری شرط جو ہے شادی میں دائمی قبضہ ضروری ہے۔ دائمی قبضہ، آپ میں جو شادی کرتے ہیں یا کیے ہیں یا کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں، ارادہ یہ ہو کہ میں ہمیشہ اس کو بیوی بنا کے رکھوں گا، ارادہ یہ ہونا چاہیے۔ نہیں چند مہینوں کے لیے میں کرتا ہوں، متع، نکاح متع کا اس میں رد ہے، حلالہ کا اس میں رد ہے۔ نکاح متع جو چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح سے پہلے طے ہوتا ہے اتنے دنوں کے لیے، اتنے مہینوں کے لیے، اتنے سالوں کے لیے، منع ہے یہ۔ حلالہ ایک رات کے لیے جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیارے نبی نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ، حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں پہ۔ مثال کے طور پر کسی کو طلاق دے، کوئی طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اب وہ پھر وہ عورت اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو نعوذ باللہ دوسرے آدمی سے ایک رات کے لیے نکاح کرایا جاتا ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلال کرنے کے لیے پہلے شوہر سے نکاح کرانے کے لیے اس عورت کو دوسرے مرد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس کا بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ نکاح جو ہوگا وہ دائمی قبضہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ چوتھی کنڈیشن ہے دو عادل عاقل گواہ ہونا چاہیے، اور پانچویں کنڈیشن ہے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کنڈیشنز ہیں نکاح کے لیے۔ اور بھائیوں، جب آپ ہم نے یا سمجھیے سب کنڈیشن تیار ہیں، نکاح کا ارادہ ہے، سب کچھ بن گیا ہے، لڑکی بھی تیار ہے، لڑکا بھی تیار ہے، مہر بھی آپ تیار کیے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نکاح کیسی عورتوں سے ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سورۃ النساء میں جو ابھی آیتیں ہم نے سنی کل سنی ہم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محرمات فی النکاح کا ذکر کیا ہے۔ کون سی عورتیں نکاح میں حرام ہیں؟ اللہ نے محرمات کا ذکر کیا، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا ہے، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اس تم پہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہے۔ تو 7 ایسے رشتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، 7 رشتے رضاعت سے دور سے حرام ہیں، 4 رشتے جو ہے سسرال سے حرام ہیں، تو اور چند رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان رشتے داروں سے، ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ بقیہ ان کے علاوہ جس عورت سے آپ چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک عورت کا ذکر کیا اور ایک عورت کا، مشرکہ سے، جب تک وہ مومنہ نہیں بنتی، اسلام نہیں لاتی، اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ کوئی مشرک مرد ہے تو مسلم لڑکی بھی اس مشرک مرد سے یا کافر مرد سے نکاح نہیں کرے گی جب تک وہ مسلمان ہو نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں کن عورتوں سے نکاح کرنے سے بچنا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بھائیو، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد آپ کی میری زندگی کیسی ہونی چاہیے اب اس کا ذکر ہوا ہے۔ آج ابھی آیتیں ہم نے سنی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح ہونے کے بعد بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اس کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ عورتوں کو دیا۔ کس کو دیا اس کا حکم؟ نہیں، مردوں کو دیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کو لائے ہو بیوی بنا کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ تمہارے پاس آئی ہے، آپ کو سب کچھ سمجھ کے آئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ ٹھیک، اچھے طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، بھلے طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن میری عورت کبھی بھی نافرمانی کرنا نہیں، میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ میری عورت کبھی ٹیڑھا پن دکھانا نہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھا پن دکھائے گی، وہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ ضرور ٹیڑھا پن دکھائے گی۔ اور اگر ٹیڑھا پن دکھا دے، ٹیڑھا پن اس کے اندر آ جائے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہا کہ اگر تمہیں ناپسند لگے اس کے ٹیڑھے پن سے، اس کی عادات سے، اس کی اطوار سے، تو اللہ نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو۔
کیوں؟ صبر کرنے سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کثیر سے نوازے گا، بہت ساری بھلائیوں سے اللہ چاہے تو تمہیں اس عورت سے نواز سکتا ہے. چاند جیسا بیٹا اس عورت سے اللہ تمہیں دے سکتا ہے، اور وہ بیٹا آگے چل کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے. ایسے بہت سارے خیر اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے. ہاں تمہیں صبر کرنا ہوگا. فوراً تیرا پر لکھا دیا نکل طلاق تجھے دے تو دے طلاق تجھے، ڈرانا دھمکانا یہ غلط ہے. یاد رکھیے صبر ضروری ہے. ایک حضرت تھے، لوگوں کے پاس بڑے فیمس تھے. وہ انہوں ایسے ہیں ویسے ہیں، ماشاءاللہ بڑے نمازی بڑے دیندار. بعض لوگ ملنے گئے حضرت کو، جائے آواز دیا تو ان کی بیوی کی آواز ہے، اے کون جی وہ؟ اے فلاں حضرت کا کیا گھر ہے؟ ہاں فلاں حضرت کا ہے کیا ہوں؟ ہاں پڑھے رہتا دیکھو باہر ایسا ویسا منحوس کانکا کی گالیاں دینے لگی. یہ لوگ پریشان ہو گئے، اس کی حضرت کا نام بڑا ہم سنے تھے اور یہ عورت اتنی بد زبان ہے ان کی، حضرت کچھ گالیاں دے رہی. پتہ نہیں، چلو حضرت کو ڈھونڈیں گے بول کے نکلے وہ بزرگ کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈتے لے گئے تو وہ بزرگ شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں. جی شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں. لوگ پریشان ہوئے، بولے حضرت بزرگ صاحب آپ دیکھیں تو شیر کو قابو میں کیے ہوئے ہیں اور گھر میں ایک بیوی کو قابو کر سکتے نہیں. ہاں یہ کیا ماجرا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ بھائی وہ عورت کے بد زبانی سے، اس کی شرارتوں پر صبر کر کے، اس کو برداشت کر کے اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا کہ وہ صبر کرنے کی بنا پر شیروں کو کنٹرول کرنے والا بن گیا. ایسا بولے تو صبر بہت ضروری ہے. ہاں نہیں بن رہی ہے بات، دونوں میں جم نہیں رہا ہے. اللہ نے کہا طلاق لے سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو عورت کو، لیکن بڑی عجیب و غریب بات بتائی گئی. آیتیں ہم نے سنی ہے کہ اگر چھوڑنا ہے عورت کو تو پھر جو آپ نے دیا ہے نا مہر وغیرہ، کچھ لینا نکالنا ہے، کچھ لینا نہیں اور اس پر بہتان لگانا نہیں. کوئی پوچھے کیا جی تمہاری بیوی چھوڑے گئے تھے، بیکار تھی بھائی، انہیں نہیں صرف بولنے کا چاہو. اللہ نے کہا بہتان لگانا نہیں، الزام لگانا نہیں اس پر. چھوڑ رہے نا، ٹھیک ہے چھوڑو. جو مہر دیا ہے آپ اس مہر سے کوئی چیز واپس نہیں لیں گے. پھر اللہ نے کیسے واپس لیتے؟ اللہ سوال کیا پھر آگے آئے کیسے تم واپس لیتے؟ جبکہ تم نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے، تعلقات تم قائم کیے تھے، اس کے ساتھ سب کچھ تم نے کیا ہے. کیسے تم لے سکتے ہو؟ ہاں اور لیتے بھی ہو، لینا تو نہیں، لیکن ہاں الزام لگانا نہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات اہل ایمان کو دیا ہے. بھائیوں باتیں تو بہت زیادہ ہیں، 2-3 باتوں پہ اپنی باتوں میں ختم کرتا ہوں صرف اشارہ دے کر. ابھی جو آیتیں ہم نے سنی ہیں ان میں سے ایک آیت ہم نے تیمم کا بھی سنا ہے. سورۃ النساء میں دیکھو تیمم کا ذکر آیا ہے. سورۃ النساء میں تیمم کا ذکر ہے. جب پانی نہ ہو تو پاک مٹی پہ ایک ہاتھ مارنا ہے، بسم اللہ بول کے نیت ہونا، پھر بسم اللہ بول کے مارنا، ہتھیلی پہ پھونک لینا، چہرے پہ پھیر لینا، پھر ہاتھ گھما لینا. تیمم ہے. تو تیمم کا ذکر سورۃ النساء میں کیوں ہوا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی عورت کے لیے جی 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 اچھا سیدھا بستری پہ چلیے. ایک بات ہے، اللہ سے ذائقہ دیا. بھائیوں یہ تیمم کی جو آیت ہے نا عورت ہی کی بنا پر نازل ہوئی ہے. جی سمجھ لیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قصہ ہے، وقت نہیں ہے بولنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بنا پر اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمایا ہے. ابھی ہم نے آخری رکعت میں ایک آیت سنی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. سنا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی معافی نہیں ہے. سورۃ النساء میں شرک کا ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ زیادہ تر عورتیں شرک کرنے والی ہوتی ہیں، زیادہ جاتی بھی ہیں، دوسروں کو بھی لے کے جاتی ہیں. اللہ نے شرک سے خبردار کیا ہے. اور پھر ایک ایسی آیت گزری ہے ہم نے آج سنی ہے جس آیت نے پیارے نبی کو رلا دیا. اس آیت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا. آیت نمبر 41 ہے سورۃ النساء کی.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا کہ ہم آپ کو تمام امتوں پر کل روز قیامت تمام گواہوں اے پیغمبر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. اس آیت کو سن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. ایسے ہی ہر انسان کو آخرت میں جواب دہی کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، خصوصاً شادی ہونے کے بعد مرد کو بھی عورت کو بھی. اللہ تعالیٰ دونوں سے پوچھے گا، ذمہ داریوں کے حوالے سے سوال ہوگا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے حوالے سے رو پڑے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے نا، بیوی ہماری ذمہ داری میں ہے، بچے ہماری ذمہ داری میں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے ہوش مند ہونا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کی زندگیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے. جن بھائیوں کی زندگیوں میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں اللہ تمام کو شفائے کاملہ نصیب کرے. اہل فلسطین کے رب العالمین غیب سے مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.